میں آپ کو کردار کی امپورٹنس پہ دو ایسی چیزیں بتاتا ہوں. سب سے پہلے صحابہ کے دو واقعات بتاتا ہوں کہ کیا فرق ہوتا ہے جب کردار بندے کا اسٹرانگ ہوتا ہے, چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو. لیکن یہ کہ یہاں پر پرٹیکولرلی میں بات کرنے والا ہوں صحابہ کی انشاءاللہ تعالیٰ. دیکھیں حضرت علی صلی اللہ عنہ, کون انہیں نہیں جانتا, کون ان کی بریوری, ان کے کریج اور ان کے کریکٹر, ان کے کردار کو نہیں جانتا. حضرت علی کرم اللہ وجہ. تو غزوہ خندق کا موقع تھا اور حضرت علی صلی اللہ عنہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے تھے اور ایک بہت ہی ظالم قسم کا ان کا واریر عامر ابن لوہائی قریش کا واریر تھا, قریش کا جنگجو تھا, جو بوگی مین مشہور تھا. بوگی مین کہتے ہیں ایک بہت ہی ڈرونی قسم کی شخصیت, اور مشہور ہے, باقاعدہ روایات میں لکھا ہے کہ مائیں بچوں کو سلانے کے لیے کہتی تھی کہ سو جاؤ ورنہ عامر آ جائے گا. یعنی اتنا وہ خوفناک قسم کا واریر تھا. اور اس کا آرمر جو تھا, اس کی شیلڈ, اس کا آرمر وہ اتنا زبردست اور اتنا سٹرونگ, فلی آرمرڈ تھا. یعنی کہ اوپر سے لے کے سر سے لے کے پاؤں تک وہ آرمرڈ تھا. اس کا آرمر بہت مہنگا تھا, یعنی اس کی جو شیلڈ. تو وہ مسلمانوں کو تانا دے رہا تھا, کہہ رہا تھا کہ آؤ, سنا ہے تمہیں جنت کا بہت شوق ہے, آؤ میں تمہیں جنت میں بھیجوں. یعنی کہہ یہ رہا تھا کہ میں تمہیں پہنچاتا ہوں, جلدی پہنچاتا ہوں, آؤ. تو حضرت علی نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے جانے دو. یعنی ان کا آپ کریج دیکھیں, ان کی بہادری دیکھیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, کہتے ابھی نہیں. وہ تانے دیتا گیا. پھر ایک وقت آیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ اب جاؤ. اور پھر صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف تلواروں کی آوازیں آ رہی تھی اور کچھ نہیں, اور گرد اڑ رہی تھی, مٹی اڑ رہی تھی, ہمیں صرف تلواروں کی آوازیں آ رہی تھی. اور پھر ایک دم ہمیں جو ہے وہ نعرہ تکبیر کی آواز ہے, اور حضرت علی کریم اللہ وجہ جو تھے وہ کامیاب ہوئے اور انہوں نے اس شخص کو مار دیا, عامر ابن لوہائی. لیکن جو بات میں کریکٹر کی بتانے لگا وہ سنیں. حضرت عمر بن الخطاب جو حضرت علی رضی اللہ عنہ واپس آئے تو حضرت عمر انہیں کہتے ہیں کہ علی اس کا آرمر ہی لے آتے, اس کی جو شیلڈ ہے, اس کا جو لباس تھا اتنا مہنگا ہے مسلمان مال غنیمت کے لیے, اس کا آرمر لے آتے, وہ تو مشہور ہے اس کا آرمر. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کہا کہ حضرت عمر جب میں اس سے لڑ رہا تھا تو وہ برہنہ ہو گیا, اس کا آرمر جو ہے اس کی شرمگاہ سے ہٹ گیا, وہ برہنہ ہو گیا. اور جب میں اسے مارنے لگا تو برہنہ حالت میں تھا, تو مجھے شرم آئی, مجھے یہ شرم آئی کہ یہ برہنہ مر رہا ہے. میں نے اس کے آرمر سے اس کو ڈھک دیا اور میں نے مناسب نہ سمجھا کہ میں اس کو برہنہ کروں اور ننگا کروں. یہ حضرت علی صلی اللہ عنہ کا کیریکٹر ہے, ڈگنیٹی, کہ دشمن کے ساتھ بھی یہ رویہ کہ نہیں, دشمن کو برہنہ نہیں کرنا. اسی طرح میں آپ کو ایک اور صحابی ہیں اور ان کا نام ہے خبیب. اور حضرت خبیب ایک واقعہ ہے, بڑا دل ہلا دینے والا واقعہ سیرت میں ہوا کہ جنگ احد کے بعد ایک قبیلہ تھا, اس نے مسلمانوں کو کہا کہ ہمیں دین سکھانے کے لیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہمیں دین سکھانے کے لیے جو ہے وہ آپ صحابہ کو بھیجیں, اپنی کریم کو بھیجیں جو ہمیں دین سکھائے. تو حضرت خبیب جو تھے یہ بہت زبردست دائی تھے, کریم تھے مسلمانوں کے. تو پروسل میں ان کو 70 صحابہ کے ساتھ بھیجا, اور پھر ان کو کس طرح شہید کیا گیا, کس طرح ان کو مارا گیا. بہرحال وہ ایک صحابی سناتے ہیں پورا واقعہ جو بچ کر واپس آ گئے تھے, کہ جب وہ وہاں پہنچے صحابہ دعوت دینے کے لیے, تو وہ جو قبیلے کا چیف تھا جس کا نام تھا عامر, اور وہ بہت ہی بدبخت انسان تھا, بہت ہی کرپٹ انسان تھا, انتہائی کرپٹ انسان تھا. اس نے پہلی تو بات مسلمانوں کو یہ گارنٹی دے کے بلایا تھا کہ ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے, آپ ہمیں دین سکھائیں. لیکن جیسے مسلمان وہاں آئے اس نے ان کو گھیر لیا, میسنجر کو قتل کر دیا, مسلمانوں کو جو ایمبیسیڈر تھا ان صحابہ کو گھیرا اور خبیب کو قید کیا اور ٹارچر کر کر کے مارا. لیکن ایک عورت ایک واقعہ سناتی ہے کہ خبیب رضی اللہ عنہ کے پاس ایک بچہ آ گیا کھیلتے کھیلتے, جب وہ قید میں تھے, یعنی کہ کسی کے گھر کے باہر قید تھے, تو ایک بچہ کھیلتے کھیلتے ان کے پاس آ گیا جو اس عورت کا بچہ تھا. تو وہ عورت ایک دم ڈر کے بھاگی, اس بچے کو پکڑ لیا کہ یہ میرے بچے کو کہیں قتل نہ کر دے, یا میرے بچے کو شیلڈ نہ بنا لے یہاں سے نکلنے کے لیے, یا ارغمال نہ بنا لے, کیونکہ بچہ ان کے پاس چلا گیا. آن دا کنٹرری حضرت خبیب نے اس بچے کو پکڑا, پیار کیا, دشمن کا بچہ تھا, بچے کا کوئی قصور نہیں, حضرت خبیب نے بچے کو پکڑا, پیار کیا. اور ماں اتنا حیران ہوئی, کہتی کہ یہ تمہارے دشمن کا بیٹا ہے, تم اس کو پکڑ سکتے تھے, مار سکتے تھے, یا ارغمال بنا سکتے تھے, نکل سکتے تھے. انہوں نے کہا کہ ہمیں ہمارے نبی نے باتیں نہیں سکھائی, ہم آنےسٹی والے بندے, ہم انٹیگریٹی والے بندے, ہمارے یہ اصول نہیں ہے. میں چاہوں تو اس کو پکڑ سکتا ہوں, لیکن ہم بچوں کو اور عورتوں کو کچھ نہیں کہتے. آن دی ادر ہینڈ وہ جو عامر تھا اس نے 70 صحابہ کو شہید کیا اور مسلمانوں کو دھوکہ دے کے شہید کیا. کیا وجہ, یہ تربیت کیا تھی, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت شدہ لوگ تھے.
जिन्होंने दुश्मनों के साथ भी डिग्निटी दिखाई, जो आंखों में आंखें डाल के मुकाबला करते थे, लेकिन जब बात आती थी डिग्निटी की, रूल की, ऑनेस्टी की, तो फिर ये दुश्मनों के साथ भी ऑनेस्टी के साथ चलते थे, रूल के साथ चलते थे। वजह किरदार। यकीन करें, अगर एक कौम का किरदार नहीं, उसके पास कुछ नहीं है। मैं आपको मिसाल देता हूं, अभी एक स्लाइड, कोका कोला की स्लाइड काइंडली देखिएगा। यस, ये बोतल मैं आपको दिखा रहा हूं कोका कोला की। एक चीज हम बिजनेस में समझाते हैं, बिजनेस टर्मिनोलॉजी में, ट्रेनिंग्स में, कि देखिए हर चीज की एक वैल्यू एडेड फीचर होती है, एक नॉन वैल्यू एडेड फीचर होती है। मैं आपको मिसाल देता हूं। वैल्यू एडेड फीचर वो फीचर है जिस पर काम करके या थोड़े पैसे लगा के एक प्रोडक्ट की सेल बढ़ जाती है बहुत ज्यादा। नॉन वैल्यू एडेड वो फीचर है जो ठीक है, एक हद तक इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें आप जितना मर्जी पैसा लगाएं वो कोई खास सेल नहीं बढ़ने वाली। मिसाल के तौर पे ये जो बोतल की शेप है, ये आप जितनी मर्जी खूबसूरत बनाते जाएं, इसको कोई जो मर्जी शीशा यूज करते जाएं, ये नॉन वैल्यू एडेड फीचर है, इससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ने वाला सेल पे। माइलो है, बच्चे पीते हैं माइलो जूस, माइलो का जो ड्रिंक है, आप माइलो का डब्बा जैसा मर्जी बना दे, उस पर कार्टून बना दे, स्ट्रॉ जैसा मर्जी बनाते फिर, जब तक माइलो का टेस्ट अच्छा नहीं होगा बच्चे माइलो नहीं खरीदेंगे। जब तक कोका कोला का टेस्ट नहीं अच्छा है, कोक नहीं बिकने वाला। तो टेस्ट वैल्यू एडेड फीचर है और बोतल की शेप नॉन वैल्यू एडेड फीचर है। इंसान एक ऐसी मखलूक अल्लाह सुब्हानहू व तआला की, जिसे अल्लाह ने एक जिम्मेदारी के साथ यहां भेजा कि जा अपने जौहर दिखा जाके। इंसान ने खुद कहा मैं जिम्मेदारी लूंगा। अल्लाह सूरह अज़ाब आयत नंबर 72 में कहते हैं, हमने पहाड़ों को, आसमानों को, हमने जमीन को जिम्मेदारी दी, सबने इनकार किया, इंसान ने कहा मैं निभाऊंगा। वो जिम्मेदारी क्या थी कि मैं यहां जाके इंसाफ के साथ रह के दिखाऊंगा और इंसाफ यहां पर लाजिम करके दिखाऊंगा। ये पूरी कहानी है, कुरान हमें ये बताता है, क्योंकि माशाल्लाह मेजॉरिटी यहां मुसलमान है। तो अब चूंकि जो जौहर दिखाने आया, तो वो जौहर कहां है? वो उसका किरदार है। हमारा वैल्यू एडेड फ्यूचर किरदार। अच्छी शक्ल होना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा यूनिफॉर्म पहनना, अच्छी आउटलुक होना, अच्छी बॉडी बनाना, मोबाइल अच्छा रखना, ये एक हद तक तो ठीक है, मैं मानता हूं इसकी इंपॉर्टेंस है मुआशरे में, लेकिन ये नॉन वैल्यू एडेड। मेरे एक उस्ताद कहा करते थे कि मैंने आज तक बद किरदार आदमी को ऊपर जाते नहीं देखा, यानी कभी ना कभी वो ठोकर जरूर खाता, कभी ना कभी उसको जो है प्रॉब्लम जरूर आती है कहीं ना कहीं से। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी मैंने ऐसे लोगों को ऊपर जाते देखा जो पढ़ाई में इतने ज्यादा अच्छे नहीं थे, लेकिन किरदार में बहुत अच्छे। तो कभी ना कभी देखे, किरदार जिसका अच्छा, अल्लाह की मदद आती है। जिसके साथ अल्लाह हो गया उसे कौन रोक सकता है तरक्की से। ये बातें मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि थ्रू आउट योर सर्विस, आपकी सर्विस, मेरी भी जो लाइफ है जितनी अब तक मैंने गुजारी है, बहुत सी चीजें आती हैं इंसान की जिंदगी में। कभी किसी हमारे दोस्त की तरफ से कोई ऐसा रवैया आ जाता है, कभी किसी और सीनियर की तरफ से, कभी कोलीग की तरफ से रवैया आ जाता है, बहुत सी चीजें साथ चलती हैं। एक बात याद रखें कि जिसके साथ अल्लाह है ना, और जिसने अल्लाह को अपनी तरफ कर लिया, उस बंदे को कोई शिकस्त नहीं दे सकता, और उस बंदे